اللهم صل على سيدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، اور وہ آزر کے گھر میں ہوئے، اور آزر ان کے والد کا نام نہیں تھا، لقب تھا، اور نام جو تھا وہ طارق تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی ہے تو وہ اسی طرح سے انہیں اپنے والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابا جان، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں، اور ایسی کیا چیز ہے نہ وہ سنے، نہ وہ دیکھے، نہ وہ بھلا کرے، نہ وہ پیدا کرے ہیں؟ آدمی کو خدا کی جو مانتا ہی نہیں ہے، آدمی جب خدا کو وہ مانتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے خدا کی کیا عبادت کرنا؟ جب اس کو ہم خدا مانتے نہیں ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، تو ایسے خدا کی عبادت کیسے کر رہے ہیں آپ؟ تو والد صاحب کو وہ سمجھا رہے ہیں، تو نہ وہ فائدہ پہنچائے، نہ وہ نقصان پہنچائے، نہ وہ زندہ کرے، نہ وہ موت دے، تو ہم ایسی چیز کی کیوں عبادت کریں؟ تو اب یہ وہ نہ سنے نہ دیکھے۔ اب عبادت دنیا سے ہماری یہ حال ہے، اردو میں جو محاورہ کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا۔ اب بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں، وہ آپ کی سانس تھک جائے گی، سانس ٹوٹ جائے گی، آپ جو ہے نا بین بجانا چھوڑ دیں گے۔ اب وہ بجاتے رہیں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بین سے آپ کو۔ اسی طرح سے جیسا کہ خدا سمجھ کے عبادت کرتے ہیں تو پتہ بھی تو ہو کہ مجھے جس خدا کی میں عبادت کر رہا ہوں کہ آیا کہ وہ کم سے کم جو میرے فرائض ہیں، مطلب میرے کو جو پریشانی ہے، میری تکلیف ہے، وہ دور تو کر سکے۔ جب وہ تکلیف، بیماری، پریشانی دور نہ کر سکے تو ایسے خدا کا کیا فائدہ؟ اسی طرح سے اب وہ تو مخلوق کی محتاج ہے، ان کا خدا تو مخلوق کا محتاج ہے، تو ایسے سے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کہتے ہیں والد صاحب کو کہ اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور علم دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے علم لدنی نصیب فرمایا ہے، اور اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا ہے۔ اللہ نے مجھے معرفت اسما نصیب فرمایا ہے، اور اللہ نے مجھے معرفت الہی نصیب فرمایا ہے۔ مہربانی کر کے آپ میرے بات پہ چلو تاکہ میں آپ کو سیدھا رستہ دکھا سکوں، سیدھے رستے پہ لے جاؤں۔ یہ بات، باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بیٹے کو مقام نبوت دی ہے، ان کو تو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو ان کو دے دیے۔ تو اب باپ جو ہے وہ اسے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، انہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب وہ باپ ہے، بیٹے کا تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، مگر باپ کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کرو،
یعنی کہ میری بات مانو، اور کیونکہ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ شیطان تو ابا جان کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان شیطان کی عبادت کرو گے تو وہ تو رحمان کا سخت دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ تو دشمن ہے، تو وہ تو کھلا دشمن ہے۔ تو بولا کہ آپ جو ہے اس کی ساتھ نہ دو۔ آزر نے بت کی عبادت کرتے تھے، مگر شیطان کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب شیطان کو نہیں دیکھا تو یہ مسئلہ بھی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا تھی کہ پیغمبر نے ڈائریکٹ ایسے کہا کہ شیطان کی عبادت وجہ کیا ہے سمجھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے وہ سورج کی عبادت ہو، چاہے وہ آگ کی عبادت ہو، چاہے وہ کسی شخصیات کی عبادت ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ یا مردے کی عبادت ہو، حاصل دراصل بات کیا ہے کہ وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے، شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے پہ ہٹانا، غیر اللہ پہ لگا دینا، یعنی کہ اللہ کی بات سے ان کو شیطان نے ہٹانا ہے کہ آپ اللہ کی بات نہیں مانا ہے۔ اصل میں یہ مقصد تھا، تو وہ سیدھا راستہ ہٹا دیتا تھا۔ تو شیطان یہ کام کرتا، اس نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ جو کام کریں گے میں راستے میں آؤں گا، قیامت تک میں یہ کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بندے وہ میری بات مانیں گے۔ اب یہاں پر کوئی بھی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ وہ سورج کی یا آگ کی عبادت کرے؟ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، تو اس میں کیا کرتے تھے؟ اس ٹائم بت پرستی کرتے تھے۔ تو یہ شیطان کا کام تھا۔ شیطان نے کیا کیا؟ لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں ڈالا کہ بھائی ایسا کرو کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، وہ اب فوت ہو چکے ہیں، تو ابھی ان کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے، تو کم سے کم ایسا کریں کہ ان کے جو قبرستان ہیں یا ان کے ڈیرے ہیں، وہاں پر ٹھکانہ بنا لیں بیٹھنے کا، اور وہاں ان کا کوئی فوٹو لگا لیتے ہیں، فوٹو بنا کے لگا لیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی ہم جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوٹو بنانا نہیں آتا۔ تو شیطان نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو کوئی مجسمہ بنا لیتے ہیں، جیسے ڈمی بنا لیا، کوئی ایسی بت بنا لیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم بت بنا لیتے ہیں ان کی ہم شکل کا، بالکل شکل ویسی ہوگی، سب کچھ ہوگی، ہم اس کی لوگ جو ہے نا ان کو یاد کر کے ان سے محبت سے عقیدے سے رہیں گے۔ اور مطلب بات کھل کے یہ ہو رہی ہے کہ ان کی بت پرستی کریں گے، یعنی کہ ان کی پوجا پاٹ کر لیں گے، جیسے ہندو کرتے ہیں، بس ان کے آگے سسٹم، تو وہی ہم کریں گے۔ مطلب شیطان نے ان کام میں لگا دیا۔ اب شیطان نے بولا ٹھیک ہے، یہ بھی میں کام کر دیتا ہوں۔ ہر کام میں وہ آگے آگے ہوتا تھا۔ آخر کار سارے بت شیطان نے تیار کروا دیے،
اب ظاہر تو بات یہ ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ لے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا عذاب نے پکڑ لیا تو تم کو ایسا غضب میں برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ والد صاحب کو کہہ رہے ہیں، اب یہ جب یہ سنا تو کہا کہ پھر تو آپ شیطان کے دوست ہوئے، اگر ان کے ساتھ دیں گے غضب بھی آ جائے گا۔ اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ ایسے مصیبت، آپ کسی عذاب میں نہ آ جائیں، شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ، پھر جو ہے نا وہ شیطان جو ہے وہ تو آپ کا دوست ہو جائے گا نا۔ تو وہ والد صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنی کھلی بات کر رہے ہیں، صاف ستھری، ٹھیک ہے۔ اب توحید سمجھیں، توحید کو سمجھیں کہ بت جو ہے یہ بت پرستی آئی کہاں سے اور کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ سب شیطان کے کام تھے بھائی۔ جب انسان کا عقیدہ ہے نا وہ اگر کمزور ہو نا تو پھر بات نہیں ہوتی۔ اگر ہم عقیدہ دل میں ہم پکا رکھیں، کوئی ہم کسی سے کوئی بات کریں تو ہم ان کو ادھر شائیں بائیں کر کے بات کر کے ہم اس بات کو ٹال دیں تو ہم اس چیز میں پڑے نہیں، یہ ان کو یقین کرواؤ کہ بھائی یہ بات ہے، سمجھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے ہوئے تھے، ڈٹ کے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں اب دیکھیں نا، ہم ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں، ہمارا اتنا عقیدہ کمزور ہو گیا ہم ٹائپ کے لوگوں کا۔ میں ایک جگہ پہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اپنے گھر سے کوئی بات تھی، اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک دفعہ گھر پہ گیا تو میری بیوی نے کہا کہ بھائی میری الماری میں نا سوئی رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ کہنے لگا بھائی سوئی رکھی ہے تو کیا ہو گیا؟ بولا مجھے لگتا ہے کسی نے یہ کوئی دم کر کے تعویذ کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے بندے، جب آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے تو اس سوئی پہ یقین ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں رکھ کے چلے گیا یا کوئی دھاگا رکھے، اس کا مطلب آپ کا یقین ہے ہی نہیں، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور مسلمان یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جیسے بت پرستی ہے ویسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کا عقیدہ نہیں ہے، جب اللہ پہ یقین ہو، عقیدہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ختم نہیں کر سکتی۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ فالتو باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ پیر فقیری والا سلسلہ ہے نا، سمجھے نا، ان کی ایک روزی چل پڑی ہے، ان کی روزی تو چلانی ہے نا، بس عورتیں خاص طور پہ ان چیزوں پہ زیادہ آ جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ اب ہمارے پیغمبر نبی جو ہے اپنے صفا پہ کھڑے ہو کے ایک زور سا بلند آواز میں کہتے ہیں، یا معاشرہ قریش، یا معاشرہ بنی ہاشم، یا معاشرہ فلان قول لا الہ۔ اب اس قسم کا نعرہ جب لگاتے ہیں تو زمین آسمان سے زمین تک ہٹ دھڑ، مطلب لوگ بھاگنا دوڑنے شروع ہو گئے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ گھبرا گئے، انسان تو انسان، جن بھی گھبرا گئے، وہ بھی ڈر گئے۔ اب پتہ چلا کیا کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اب وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بت کے اندر سے آواز آتی ہے،
یا رجین. اب اس قسم کی آواز آتی ہے یا رجین. اس ٹائم آواز جب آتی ہے تو لا الہ، تو اس قسم کی جب آواز آئی تو لوگ تو پریشان ہو گئے سارے، تو وہاں پر پکارنے لگے کہ بھئی کیا ہوا؟ بولا کہ ایک نجی پیدا ہوا ہے، بڑا فسادی ہے، اور یہ توحید کا نعرہ لگایا ہے بلند، اور بلند نعرہ لگانے سے کافر جو ہے وہ ڈر گئے، کافر بھی ڈر گئے آواز سننے کے بعد. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بھگدڑ جب مچی میں بیٹھا رہا اور مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہ جو بت ہے نا اس میں سے آواز نہیں آئی، اصل میں یہ جو آواز دی تھی یا رجین تو یہ جنات تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جن کی آواز تھی اور کسی کی نہیں تھی، کیونکہ توحید کا نعرہ بلند کیا پیغمبر نے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آپ کسی چیز سے گھبراتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں، تو یہاں پر سچ کی بات دب جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم سچ نہیں بول سکتے کہ بھائی ہمارے دوست ہیں، ہم بات کریں گے ناراض ہو جائیں گے. ارے بھائی ناراض ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ نبی کو کتنی دفعہ ناراض کیا؟ کیا نبی نے کبھی لوگوں کو نہیں سمجھایا؟ کئی لوگ تھے ناراض ہو گئے تھے نبی سے ہیں. ایسے تو جب نبی کی ناراض ہو سکتا ہم کیا چیز ہیں. اسی طرح سے جب نبی مکہ والے لوگ جو ہے نا ان سے، مکہ والے لوگ جو ہے ان سے خوش ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیوں گئے، اس لیے گئے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ حبشہ کیوں گئے. اسی طرح سے طائف میں حضور کے اوپر پتھر برسائے گئے اور شدید تکلیف پہنچائی گئی. حضور وہاں سے ان کو کیوں تکلیف پہنچا؟ حضور بھی وہاں سے گئے تو حضور سے بھی ناراض ہو گئے. تو لہذا ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اس لیے حق کی بات کر لیا کریں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لہذا اب ہم یہاں دیکھیں کہ جب والد صاحب سے ساری باتیں کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی جو والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. نہیں، حق کی بات تو کرنی چاہیے. بیٹا باپ سے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بات ہی وہ کی ہے. اب بلکہ ہم یہ چیز سوچتے بھی نہیں ہیں، اور باپ اس بات پر بھی باپ ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے باپ ہونے کا بھی زور ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام میرے آگے کھڑے ہو، مطلب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بھائی میرے آلیہ کے پیچھے پڑ گئے ہو، یعنی کہ میرے بتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم تو میرے خداؤں کے پیچھے پڑ گئے. تو وہ بڑے غصہ ہونے لگے. اور اسی طرح سے کئی لکھنے والوں نے ایسا لکھا ہے کہ کئی جگہ پہ کہ وہ جو والد صاحب تھے انہوں نے شاید غصے میں آ کے گالیاں بکی یا ان کو برا بھلا کہا، بہت تکلیف پہنچائی. بہرحال لکھنے والوں نے لکھے یہ بات، آخر باپ ہے. تو اسی طرح سے یہ قیمتی چیزیں ہیں، اور
ایک دفعہ ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کے والد بہت خوبصورت بناتے تھے اور لوگ جو ہے نا ان کے بنے ہوئے بڑے آرام سے لیتے تھے، اور ایک دن کیا ہوا، کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرا یہ بت جا کے بازار میں بیچ آؤ۔ اب والد صاحب گئے تو انہوں نے بت کو کیسے اٹھایا، رسی لے کے آئے ڈھونڈ کے اور بت کے ٹانگوں میں باندھ کے اور لے گئے اور بازار میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کا خدا لے لو، میرے باپ کا رب لے لو، ایسے میرے باپ کا رب بکتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کہاں کی عقل ہے؟ خدا بھی بکتا ہے کبھی؟ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ اب وہ جب واپس لوٹ کے آئے نا تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ بولا بھائی میں تو آپ کے اس خدا کو لے کے گیا تھا، گلی گلی گھمایا اور کسی نے نہیں لیا۔ بولا کیسے گھمایا؟ بولا آپ تو کندھوں پہ رکھ کے گھماتے ہیں، میں نے تو ان کو ٹانگوں پہ رسی باندھ کے اور زمین پہ مٹی پہ رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آواز لگائی، میں نے کہا میرے باپ کا خدا رب لے لو۔ تو آذر کو یہ بات سمجھ میں آئی، اچھا یہ بات ہے۔ تو پھر جو ہے ان کو بڑا غصہ آیا اور غصے سے انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا، ڈانٹ کے کہا کہ بس اب جو ہے تم نے میرے خداؤں کی بڑی توہین کی ہے۔ اور پھر وہ ساتھ جو لوگ تھے پھر وہ قوم کو بھی جمع کرنے لگ گئے، یعنی کہ والد صاحب بھی اپنے بیٹے کے کتنے خلاف ہو گئے۔ اسی لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ حق، جب انسان حق پہ آ جائے نا تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ آخر کار پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو دعوت دوں اور ان کو جمع کروں اور جمع کر کے میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو خدا تمہارا بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تم پھر بھی اس کو کہتے ہو کہ یہ خدا ہے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کئی باتوں سے انہوں نے قائل کیا، حتیٰ کہ وہ قائل نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگے بھائی ہم تو ہمارے باپ دادا جو ہے وہ ہمارے یہی کرتے ہوئے آئے، ہم بھی یہی کرتے ہوئے آئے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جو پرانے لوگ غلط راستے پہ چلے آتے ہیں تو جب ان کو علم کا نہیں پتا ہوتا، قرآن کا نہیں پتا، تو پھر وہ ایک کڑی چلتی ہے نا تو پھر سارے اسی لائن پہ چلتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اگر باپ دادا ہو یا کوئی بھی غلط راستے پہ جائے تو آپ ان کو روک سکتے ہیں، والد کو روک سکتے ہیں، بھائی کو روک سکتے ہیں، سب کو منع کر سکتے ہیں۔ تو حق کی بات کریں۔ اسی طرح سے انہوں نے فوراً دعوت بھی سب کچھ دیا۔ آخر انہوں نے دل میں تو کہا نہیں، علماء لکھتے ہیں کئی کتابوں میں کہ وہ دل میں انہوں نے ایسی بات کی کہ بھائی میں جو ہے جب تم لوگ نہیں ہوگے کہیں جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو دیکھ لوں گا اور تمہارے بتوں کو جو ہے نا میں سبق بھی دوں گا اور میں ان سے پوچھوں گا، ان سے بات کروں گا۔ اب لکھنے والوں نے ایسا بھی لکھا ہے، مگر صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات ہے وہ ڈرے نہیں، وہ یہ بات کھل کے کی۔ وہ پیغمبر تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کھل کے بات کی، ہاں بھائی میں یہ کام کروں گا۔ اب یہاں پر آگے انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس کی تفصیل بتائیں گے۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔